رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہیلو 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 السلام علیکم۔ السلام علیکم اتباع الہدیٰ۔ جی شیخ صاحب، کہاں سے؟ سنبل سے بول رہے ہیں آپ؟ جی جی، اور کیا حال ہے آپ کے؟ بڑھیا حال ہے، آپ سنائیے۔ کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ جی آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ محمد رضوان۔ محمد رضوان۔ کون سی سرائے سے ہیں؟ سنبھل۔ ہاں، کون سی سرائے سے؟ جی کون سی سرائے سے ہیں؟ نئی سنبل سرائے۔ مجھے نئی سرائے۔ وہ کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، کچھ نماز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جی آپ کچھ نماز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ حج کو جاتے ہو تم نماز نہیں پڑھتے ہو وہاں؟ نہیں۔ کسی سے بات کی تھی آپ نے؟ جی ہاں بالکل بات کی تھی۔ ہاں تو اسی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہم نے بات کی تھی، ان کے بہنوئی ہیں ہمارا، جی 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 وہ کام کرتے ہیں۔ جی، آپ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جی اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں۔ جی، اس جی کے بعد میں بھی تو ماننا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے۔ جی جو اس کے بعد میں اجماع اور قیاس ہوتا ہے اسے بھی تو مانتے ہوں گے آپ؟ ہر اس کے قیاس کو مانتا ہوں جو حق پر ہو۔ ہاں تو اس دور میں آپ کا عالم کون ہے؟ جی اس دور میں میری آواز کم آ رہی ہے کیا آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں اس دور میں آپ کا عالم کون ہے؟ اس دور میں ہمارا عالم وہ ہے جو اس دنیا کا پوری اللہ نے اپنے دین کے اعتبار سے امیر بنا رکھا، مولانا صاحب برکاتہم، نظام الدین بنگلے والی مسجد۔ جی بولیے۔ جی جو تبلیغی جماعت کے اس وقت امیر ہیں۔ جی ہاں، تو ان پہ تو گمراہی کا فتویٰ لگا دیا دیوبند والوں نے۔ جی مولانا سعد پہ تو دیوبند والوں نے گمراہی کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ ہاں تم جیسے بھائیوں نے لگا دیا۔ نہیں، ہمیں تو کوئی مطلب نہیں تم سے، وہ تو دیوبند والوں نے لگایا۔ کیوں؟ تم نبی کے امتی نہ ہو گیا؟ نہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے حساب کتاب آپ سے الگ ہے، ہمارا جو جماعت ہے وہ الگ ہے، تمہارا فرقہ الگ ہے۔ تمہارے خود اپنے دیوبند والوں نے لگایا، جو دیوبند کے مولانا ارشد ہے نہیں، اگر آپ کہو تو میں آپ کے پاس ثبوت بھیجتا ہوں۔ ہمارے دیوبند والے لگا دیں، تم لگا دو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ ارے مولانا صاحب بات تو سنیے ذرا، میں بول نہیں رہا میں ہوں۔ جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب بس صرف۔ جی بولیے۔ ہاں پوری دنیا مانتی ہے، تم بتاؤ۔ نہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ جو تمہارے دیوبند والوں نے، دیوبند والوں کو نہیں مانتے آپ؟ بھائی میں تو یوں کہہ رہا ہوں، میں تم پہ فتویٰ لگا دوں کفر کا، تم مجھ پہ لگا دو۔ نہیں تو ایسے تھوڑی لگایا ہے نا، ایسے نہیں لگایا ہے۔ اور کیا لگایا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، یہ تو تمہارے علماء بتا رہے ہیں، اور مولانا ارشد نے بتایا ہے، وضاحت کی ہے اس میں۔ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے، جو مولانا تمہارے ارشد ہے نہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اگر آپ کہو گے تو میں آپ کے پاس کلپ بھیج دوں گا، میرے پاس کلپ ہے، اور فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، میرے پاس فتویٰ بھی ہے جو فتویٰ ان پہ لگا ہے۔ جی ہاں تو اور بولیے۔ تو اس میں کوئی انہوں نے اس کی شان میں گستاخی کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی تھی، اس کو فتویٰ لگایا تھا۔ چلیے یہ بات تو دوسری ہو گئی، ہمارا تمہارا موضوع یہ تو نہیں ہے۔ خیر میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ جو مولانا سعد یعنی دیوبندی ہیں آپ فی الحال، تو آپ جماعتوں میں بھی جاتے ہوں گے؟ ہاں بالکل، اور کیا کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے ابھی بتایا نا میں نے۔ جی تو اب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دین میں جو نیا کام ہو وہ بدعت ہے، وہ بدعت گمراہی ہے، وہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جی تو یہ جماعت کا سلسلہ کہاں سے ہے صاحب؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب جماعت میں گئے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسے ثابت کریے ذرا؟ ہاں ثابت ہے، کرو ثابت۔ ثابت ہے بھائی۔
کرو تو پھر ایسے ہو جائے گا, تمہارے کہنے تھوڑی ہوگا, کوئی قرآن کی آیت پڑھو یا کوئی حدیث تمہارے پڑھو. کہنے سے ہو جائے گا, بیوقوف نہیں کی والی بات کر رہا ہوں. ارے یار باتیں سیدھی طرح کرو حافظ صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں بیوقوف والی بات کیسے کر رہا ہوں. نہیں یہ حجر میں نہیں چلے گی آپ کی. دیکھیے ایسا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں, سنو پہلے پڑھو وہاں سے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور آپ کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر بنے اور انہوں نے جماعت کو روانہ کیا. آپ پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں مدینے سے پڑھو. میں کہتا رہا ہوں سنو میری بات سنو پہلے. آپ میری بات سمجھو پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں تمہاری بات سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھا. اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ لوگ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ میں تو حق کی بات سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. ہاں تم کچھ بھی نہیں حق پہ. مجھے اس بات کا جواب دو کہ جماعت میں لوگوں کی وجہ سے دنیا بیکار ہو رہی ہے. امت جیسے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آپ صرف لفاظی کرو گے, بدتمیزی کرو گے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سنو پہلے میری بات. یا تو تمہاری بیوقوفی ہے یا میری بیوقوفی ہے. تمہاری دنیا بیوقوفی کو بیکار کرنے پہ لگتا ہے. تمہاری بیوقوفی ہے. مجھے یہ بتاؤ صرف کہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے کہا تھا کہ تو 40 دن کے لیے چلا جا, تو 3 دن کے لیے چلا جا اور چلے میں جا اور نام لکھوایا. 4 مہینے کی 40 دن کی بات کر رہا ہوں. پوری زندگی پڑھو. تو کس پہ کی انہوں نے تبلیغ؟ کس پہ کی دین کی؟ پوری زندگی لگا دی صحابہ نے. دین کی تبلیغ کی صحابہ کرام نے جو دین کی تبلیغ کی تھی علامہ صاحب, تو وہ کس پہ کی تھی؟ تمہارے بس کی ہے کب تبلیغ کرنا؟ مجھے بتاؤ تو. میرے بات کیوں رہے ہو یار؟ میرے سوال کا جواب تو دو. میں جو سوال کر رہا ہوں دین کی تبلیغ تو صحابہ کرام نے کی تھی. جواب دے رہا ہوں بھائی. نہیں دے رہے. تم بھاگ رہے ہو زیادہ. میں بھاگ رہا ہوں. سنو میری بات. ہاں بھاگ رہے ہو. چلیے ابھی پتہ لگ جائے گا. تم ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے میرے. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ دین کی. ہاں سنو میرے سوال کا جواب دو کہ دین کی تبلیغ جو صحابہ کے بارے میں معلوم کیا اس کا جواب. پھر جواب مانگ رہا ہوں میں تم سے. جواب تم دو گے میں دوں گا. تمہارے بات کی نہ بھاگنا مت علامہ صاحب دیوبند کی ناک کاٹ دو گا. مولانا صاحب کی ناک کٹوا دو گے. مولانا صاحب کی ناک کٹواؤ گے. تم اگر بھاگو گے تو مولانا صاحب کی ناک کٹ جائے گی. میری بات کا جواب دو کہ یہ جو تبلیغ. سنو میری بات پہلے میرا سوال سنو. پہلے میرا سوال تو سن لو. بڑبڑ کرو پہلے میرا سوال سنو. میں نے تم سے سوال یہ کیا کہ ارے سن تو لو. اب بڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ بس کی کس کی نہیں ہے یہ عوام فیصلہ کرے گی. جب یوٹیوب پہ جائے گی نا تمہاری جہالت پہ لوگ ہنسیں گے. مجھے تم یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ تم جو جماعت میں جاتے ہو یہ جماعت صحابہ کرام کب گئے؟ 40 دن کے چلے کے لیے یا 3 مہینے کے چلے کے لیے یا 6 مہینے کے چلے؟ کس پہ تبلیغ کی دین کی انہوں نے صحابہ کرام نے؟ یہ پڑھ کے بتاؤ مجھے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ کب تبلیغ کی تھی. پڑھو یہ حدیث پڑھو. کیا غیر مسلموں پہ اسلام کی دعوت دی انہوں نے. غیر مسلموں کو مسلمانوں کو تبلیغ نہیں. ہاں پڑھو کہاں ہے لکھو. آپس میں دعوت نہ دی ہے. آپس میں دعوت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھتے تھے لوگ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے تھے غیر مسلموں پر. وہ جہاد کرنے بھی جاتے تھے اور دین کی تبلیغ کرنے بھی جاتے تھے. تم جو مسلمانوں پہ جاتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو پکی بدعت ہے. یہ تو تم پکے بدعتی ہو. تم پکے بدعتی ہو. بدعتی ہو؟ ہاں. اگر بدعت کرنے والے تو تم ہو. جب تم ہم پہ یہ کہتے ہو سنو گمراہ کون کر رہا ہے ابھی بتاؤں گا میں تمہیں. جب تم یہ کہتے ہو کہ دین میں تم ایسا کرو 1 منٹ تم بولو 1 منٹ میں بولوں. بیچ میں کوئی کسی کا نہیں بولے. بات سمجھ میں صحابہ کہہ رہے ہیں آپس میں آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. ایمان لانے کے بعد میں ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. کہاں سے آ گئی یہ تو چیز؟ کہاں لکھا ہوا؟ پڑھو حدیث. سنو اٹھاؤ حدیث. سناؤ پڑھو حدیث. تم کیا جانتے ہو؟ تم جاہل ہو ویسی مطلب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. جانتے کچھ نہیں ویسی مطلب زبانی جمع خرچی کر رہے ہو. ارے کسی دعوے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. تمہارے پاس دعوے دلیل کچھ ہے نہیں. جہالت پن کی باتیں کر رہا ہو تم. علامہ صاحب علامہ بنے پھر رہے ہو. لوگوں کو مطلب نماز کی دعوتیں دے رہے ہو. تمہارے پاس دلیل دعویٰ ہے دلیل ہے کوئی؟ جب کوئی دعویٰ کرتا آدمی تو اس پہ دلیل دیتا ہے. دلیل تو کہاں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب سنو میری بات سنو. اب تم بولیے یہ بتاؤ یہ تبلیغ بتاؤ پہلے. نہیں اگر دین کی تبلیغ کی ہے صحابہ کرام نے تو غیر مسلموں پہ کی ہے اور جہاد کی ہے انہوں نے. تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگ گمراہ کرتے ہو. جا کے تم راستے سے ہٹاتے ہو کہ یہ کرنا بدعت ہے. ہاں اور یہ کرنا بدعت ہے اور فلانا کرنا بدعت ہے. اسے مطلب راستہ ہٹاتے ہو. اب سنو رکھو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سنو بھاگنا مت. مولانا صاحب کی ناک کٹ جائے گی. ناک کٹ جائے گی مولانا صاحب کی. بھاگو گے تو مولانا صاحب کی ناک کٹ جائے گی. بھاگنا مت. سنو میری بات سنو 1 منٹ بات سن کے جاؤ. میری بات سن کے جاؤ. علامہ صاحب اگر آج کے بعد میں کسی کو دین کی دعوت دی نہیں تو تم سے بڑا کاٹ دیا گا تم نے. ماشاء اللہ کاٹ دو بولنا مت. کاٹ دو.
हाँ अल्लामा साहब भाग क्यों रहे हो? भागो मत, भागो मत, मेरी बात का जवाब दो, मेरा सवाल सुन के जाओ पहले। अब क्या भागो मत, भागो मत, ये मौलाना साहब की नाक कटवा क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पास की ना है किसी आलिम से बैठ जाए। अरे सुन तो लो, तुम तो अल्लाह बनने थे बहुत बड़े, नमाज के जो बात कर रहे थे उनसे तुम अल्लाह क्यों बनने थे? अब तुम्हें दावे कर रहे हो, तुम्हारे पास जवाब कोई नहीं। मुझे ये बताओ कि ये जो दीन की तबलीग तुम कर रहे हो, ये किसका मतलब वो है फरमानी है? किसने निकाली है जमात? ये है कुरान से, जमात किसने निकाली है? तो सहाबा किराम नहीं जानते थे, ताबईन नहीं जानते थे, इसे ताबईन ने तो नहीं निकाली है। अनिल बिल मारूफ नहीं, अनिल मुनकर, तुम्हारे मौलाना साहब ने निकाली है वालों के लिए नहीं, मौलाना इलियास ने निकाली है। एक आमड़ साहब सुनो जरा, तुम तो कुरान पे भी पूरे नहीं हो। अनिल बिल मारूफ नहीं, अनिल मुनकर पढ़ना सीखो पहले। कुरान की आयत तुमसे पढ़नी नहीं आ रही, कुरान की आयत नहीं पढ़नी आ रही। मैं मुझसे ना पढ़ने आ रही, मैं पढ़ा हुआ वैसे अल्लामा बनना हो, फिर नमाजों की तरगीब दे रहे हो लोगों को, कुछ जानते नहीं हो कुछ। एक बात सुनिए भाई साहब, नाम बताओ। मेरी बात सुनो, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी है। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी है। सुनो, आवाज नहीं आ रही? मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी नाम है मेरा। मेरी बात सुनो पहले, ये जो तबलीग की जमात, सुनो पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो, दीन की बात नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये तबलीगी जमात जो निकाली मौलाना इलियास करने की जरूरत नहीं है। मैं सुन तो लो पहले जरा, मौलाना इलियास ने निकाली और वो अपनी सवाने इलियास में लिख रहे हैं वो कि मैं ये चाहता हूँ तबलीगी जमात निकालने के बाद में कि तालीम तो हो थानवी की और तरीका कार मेरा हो। तो ये नबी का तरीका और साहबा का तरीका कहाँ है? तुम जो ये करते फिर रहे हो, तालीम तो है थानवी की और तरीका इलियास कंधालवी का। अब इलियास कंधालवी का तरीका क्या है कि उसकी नानी के पोतरे 2 साल तक उसकी नीचे रखे रहे, वो तुम्हें तबर्रुक बनाया। वो तरीका उसका इलियास का है। तुम्हारे बस की नहीं है किसी बात। अगर आज के बाद में किसी बरेलवी से तुम उलझ गए नहीं तो धज्जियां उड़ा दूंगा, ये बता रहा हूँ मैं। उलझना मत। मैं तुझ जैसे की बोटियां काट दूंगा। तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है, बोटी काट सकते हो बस, तुम बस ये मारने की धमकी दे सकते हो। जहाँ तू हो वहाँ दीन की बात मत करना, मैं तेरी बोटियां काट दूंगा। दीन की बात मत करना, जाहिल वाली बात आता नहीं है, कुरान पढ़ना आ नहीं रहा। मैं जो कह रहा हूँ, अगर तू गलत चलेगा दीन पे, क्या अगर तू आलिम है तो तुम चल रहे हो दीन पे गलत? मैंने कब गाली दी? मैंने ये बताया कि इलियास कंधालवी का तरीका है और इल्म जो है थानवी का है। तेरे जैसे जने कितने मिले हैं जैसे तू है, तेरे जैसे नाचते हैं हमारे सामने, बंदर की तरह नाचते हैं। तू नाच रहा है, तू नाच रहा नहीं, अब तू अल्लामा बना फिर रहा। तेरा अल्लामा की 2 मिनट में निकल जाएगी। आलिम बन नहीं आपने आपको देवबंदर, जानता कुछ नहीं है और आलिम बना फिर रहा, नमाज की तरकीबें दे रही है, खुद नमाज पढ़ना जानता नहीं है। जाहिल आया वहां से भाग गया। हाँ बोलो। अल्लामा साहब भागो मत, तो पूरी बात सुन लो पहले। तुम्हारे ये इलियास कंधालवी जिन्होंने निकाली है वो कह रहे हैं कि मियां ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है, मगर खुदा की कसम ये हरगिज़ तहरीक सलात नहीं। बात को सुनो, मुझे तो एक नई कौम पैदा करनी है। तुम्हारे इलियास वो कह रहे हैं जिन्होंने निकाली है, वो कह रहे हैं मुझे एक नई कौम पैदा करनी है, तुम्हारे जैसे बंदर पैदा करने थे। यार जवान न सही चलने, तुम्हारी ललखड़ा रही है, तुम अभी तक तो कब आ रहा हो सामने। चलो जबान किसकी ललखड़ा रही है तो ये तो सब यूट्यूब पर जाएगी ना, तो तुम्हारी तुम्हारा नंबर आएगा ना, इससे पता लग जाएगा। जवान फोन पे बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा था, सुन्नत है। मैं जो कह रही हूँ, पहले मेरी बात सुनो, मैं असर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, मैं असर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, सुन्नत है, असर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ। अब मैंने जो है असर की सुन्नतों में 2 रकात पढ़ रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। अरे सुन तो लो ना, मैं एक तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जाहिल साहब, जाहिल सवाल पूछ रहा हूँ। असर का टाइम है अभी, जाहिल। मैं पूछ रहा हूँ, मैं असर की सुन्नत पढ़ रहा था, मैंने उसमें दूसरी रकत में कायदा में बैठ के और दरूद शरीफ पढ़ लिया और मैं खड़ा हो गया। फिर चौथी रकत में मैंने सलाम पढ़ लिया बगैर सज्दा सहब के, क्या मेरी नमाज हो जाएगी? क्या आप कहते कहो फिर? मैं असर की सुन्नत पढ़ रहा था, ये आयशा की। आई समझ में? कोई से टाइम की सुन्नत हो बताओ। कोई से टाइम की नहीं जाहिल साहब, कोई से टाइम की अलग होती हैं। मैं असर की सुन्नत पढ़ रहा था, असर की सुन्नत में दूसरी रकत में बैठ के सुनो हाँ मैं समझ गया, जाइए सुनो। तो असर की सुन्नत पढ़ रहा था मैं, दूसरी रकत में बैठ के मैंने जो है दरूद शरीफ तक पढ़ लिया और दरूद शरीफ तक पढ़ के मैं खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद में मैंने चौथी रकत में सलाम फेर लिया, तो क्या मेरी वो सुन्नत हो गई? मैंने सजदा सहव नहीं किया जी, मैंने सजदा सहव नहीं किया, यानी दूसरी रकत में मैंने दरूद शरीफ पढ़ लिया और मैंने सजदा सहव नहीं किया आखिरी रकत में, तो क्या मेरी सुन्नतें हो गई वो या दोबारा पढ़नी पड़ेंगी मुझे? तो सुन्नतें हो गई ना हो गई, अपना आप से मालूम करो। क्यों तुम क्यों नमाज की तरकीब दे रहे हो लोगों को? जब तुम्हें खुद मालूम नहीं है तो दूसरों को नमाज की तरकीब क्यों दे रहे हो? हाँ नहीं, खुद दूसरों को जो नमाज के लिए नहीं, तुम नमाज के लिए दूसरों को कह रहे हो, तुम इतने बड़े अल्लामा बनना हो, तो तुम्हें जब खुद मालूम नहीं है तो तुम क्या बताओगे किसी को?
जितना हमें इल्म है उतना तो हम बता देंगे। मैं तो इसे तो ये इसे बताओ ना, कितना इल्म है तुम्हारे पास, बताओ बताओ कितना इल्म है, इल्म बताओ। अच्छा कितना बोलो, तुम बोलो कितना इल्म है तुम्हारे पास। नहीं, मेरे तो इल्म जितना है उतना अच्छा, बता अगर दूंगा। कोई हज के लिए जा रहा है और वहाँ उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो क्या उसका हज नहीं होगा? क्या? अगर कोई हज के लिए गया और काबे के इमाम के पीछे उसने नमाज नहीं पढ़ी जमात से, तो क्या उसका हज नहीं होगा? आगे अपनी लाइन तो बहुत गौर से सुन लिया। अरे इसी को तो कह रहे थे ना तुम मुझसे, यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, क्यों उसका हज नहीं होगा? तुमने सवाल कर लिया ना। हाँ हाँ दो ना। हाँ जवाब दो। अब बहुत खामोशी से सुनना। बिल्कुल। अब ये बता दो मेरे प्यारे, जो भी पैसे जो लगे हो तो लगे ही, उसे छोड़ो, नहीं ना लगे पैसे। एक इंसान चला गया मक्का मदीना, सही। अब उनने जाके बैतुल्लाह में या मदीने में नमाज नहीं पढ़ी और वो कह रहा है कि हमारी बैतुल्लाह और मक्के में कहीं भी नमाज नहीं होती। अब बताओ, जवाब आ गया तुम्हारा। जवाब मैं बोलूंगा? अब तुमने जवाब दे दिया। जी मैंने दे दिया। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं पैसा खर्च करके हज के लिए चला गया, मैंने जाके वहाँ काबे के इमाम, सुनो मेरी बात, मैंने पूरी बात कर दी। अरे सुनो, ये मानने फाड़ने की बातें छोड़ दो, ये यूट्यूब पे जाएगी, लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे यार ना ये आदमी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप उस चीज को आ गए। जवाब दूंगा। सुनो मेरी बात का जवाब दूंगा मैं तुमसे, जो तुम मुझसे कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हज के लिए गया, मैंने पैसा अच्छा खासा खर्च कर दिया, अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है हज के लिए, और मैंने जाके वहाँ काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मैंने अपनी नमाजें पढ़ी, तो क्या मेरा हज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ तुम मुझे। एक चीज सही, अभी हज की बात नहीं हो रही, नमाज की बात आओ। क्या? पहले नमाज पर आओ, जो उन्होंने कहा उसी पर आओ पूरे। क्या कहा था उन्होंने? जी उन्होंने कहा, बात चल रही थी उनकी अपनी मस्जिद की। मैंने पूछा आपके कहाँ रहते हो, बोले फला उसमें तहसील में। बड़ी तहसील और दूसरी जगह है। मैंने कहा आपके मस्जिद के एतराम में कितने घर होंगे मुसलमानों के? मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा 60 घर होंगे करीब। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। नहीं कितने नमाजी होंगे आपकी मस्जिद में? जो तो कल जुम्मे का दिन था जी। बोले जुम्मे में तो बहुत बनी। हाँ जुम्मे तो माशाल्लाह आपके यहाँ क्या तमाम उसमें ही ज्यादातर हो जाते हैं, अक्सर जहाँ ना होते वहां भी हो जाते हैं। तो बोले फिर बस तो मुसलमानों का हाल तो बस कुछ मत पूछो तुम। फिर भी यहाँ से चली बात जी। उन्होंने बात यहाँ रोक के बजाय बताने के 10 या 20 या 5 या 2 मेरे पीछे होते हो, उन्होंने कहा बस मुसलमानों का हाल मत पूछो। बोले बैतुल्लाह में भी, उन्होंने लफ्ज ये था बैतुल्लाह में भी, समझे। हमारी तो यकीदे के एतबार से पूरे बैतुल्लाह मदीने के अंदर कहीं नमाज होती नहीं। मैंने कहा भाई साहब जब तुम्हारी कहीं नमाज ही नहीं होती पूरे मक्का और मदीने में, तो 5-6 लाख रुपए लगा के 2 या 1 लाख रुपया लगता है। वहाँ आदमी जाता है या पैसा बिल्कुल लगाता फिर भी जाता अपना वक्त देके। तो मजीद क्या फायदा जब वहाँ तुम्हारी कहीं नमाज ही नहीं होगी। तो जी ये थी वो बात। अब मैं जवाब दूं इसका तुम्हें? अब इसका मैं तुम्हें जवाब दूं? जी। अब मेरी बात पे थोड़ा हाँ हूँ करते रही हो। क्या हर नमाज पढ़ने वाला, हर ज़कात देने वाला, हज करने वाला, रोजा रखने वाला मुसलमान है? जी। जो आदमी, हर आदमी नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, हर आदमी मुसलमान है? जी कहो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बोलो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है? जी। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है आपकी नजर में? नमाज किसके ऊपर फर्ज होती है? जवाब दे। मोमिनों पर। मोमिनों पर। जी। मोमिनों पर। मोमिनों पर। मोमिन पे होती है ना? जी जी जी। मोमिन कौन से होते हैं? जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह और उसके महबूब से मोहब्बत करते हैं। होते हैं? हाँ वही मोमिन होंगे। हाँ। उसके अलावा भी चलो मैं गिनाऊंगा तुम्हें अभी मोमिन कितने हैं और तुम हाँ करनी पड़ेगी। हाँ ये अपना पहले भाई भागो मत इधर को। अब बस इसका सवाल दो, मोमिन वही होते हैं और कोई ये तो तुम अपने जहन से निकाल दो कि मैं भागूंगा, ये अपने जहन से निकाल दो। नहीं तो मैं तो जहन से तुम्हारे जी से या तुम क्या नाम है क्या करोगे, तुम्हें तो इधर उधर की
میں جو تمہیں جواب دوں گا وہ سنو، جو تمہیں جواب دوں گا وہ دلیل کے ساتھ میں دوں گا، میرے دعوے کھوکھلے نہیں ہوں گے، میں دلیل کے ساتھ جواب تو دے دو. بیت اللہ کے اندر سنو اچھا ایک بات سنو، کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا؟ چلیے چھوڑیے ایک بات سنیے، ارے سنیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پورا جواب دو. ارے سب جواب دوں گا میں آپ کا، ارے سب آپ کا جواب دوں گا، ایک ایک بات کا آپ کا بالکل آپ اپنے حساب سے جواب لے لینا. ارے ہر بات کا میں تمہاری جواب دے رہا ہوں یار، میں تم سے بتاتا رہا ہوں کہ جواب دیتا چلے آؤں گا. دیکھیے اگر آپ یہ کہو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا اور روزہ رکھنے والا مسلمان ہے تو ہم نہیں مانتے اس بات کو. نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، نہ نماز پڑھنے والا ہر نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا. دوسری بات یہ سنو، اب سنتے رہو، جواب تو سن لو، اب جواب سن لو. اور نہ ہی حج کو جانے والا جس نے 4-5 لاکھ روپے خرچ کر دیے اور وہ حج کو چلا گیا تو اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو ایسا نہیں کہ اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ارکان حج میں سے نہیں ہے. نماز ارکان حج میں سے نہیں ہے. ہاں اگر اس نے ارکان نہیں کیا، ارکان کا انکار کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا. جو ارکان حج ہیں اگر ان ارکانوں کو ادا نہیں کرتا ہے وہ تو اس کا حج نہیں ہوگا. اور اگر نماز وہ اپنی پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اور ہماری نماز جو اللہ اور اس کے محبوب کے گستاخ ہیں. اب سن لو یار پورے جواب تو سن لو. اب تم ابھی تو کہہ رہے جواب نہیں دے رہے. کون جواب نہیں دے رہا؟ تم علامت پہنچو. میں جواب تو دے رہا ہوں تمہیں، اب تم سنتے رہے نہیں، اب تم سنتے رہے نہیں، میں جواب تو دے رہا ہوں تمہیں. میں نہیں سنتا جب تک آگے چلیے بعد میں پہلے پیچھے کا جواب دو. کائے کا بولو. نماز بیت اللہ اور مدینے کے اندر ہماری کہیں بھی نہیں ہوتی. ارے وہی تو میں جواب دے رہا ہوں تمہیں، وہی تو سن لو. تم اب جواب دے رہا ہوں، سن کب رہے ہو آپ سن کب رہے ہو؟ نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پڑھے لکھے ہو آپ؟ ہاں پڑھا لکھا ہوں، لگ تو کہہ رہی ہوں. بالکل بھی نہیں ہو، بالکل نہیں ہو، جاہل ہو. 40 نمازیں اگر اس نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی تو کیا اس کا حج نہیں ہوگا؟ یہ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دو. 40 نمازیں اگر نہیں پڑھی تو حج نہیں ہوگا. حج کی بات نہیں ہو رہی، حج کا مسئلہ بھی آیا نہیں. پہلے نماز 40 نمازیں پڑھنی ارکان حج میں سے نہیں، یہ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. نماز اپنی پڑھیں گے اور رہی بات نماز پڑھنے کی سنو. ارے میں تمہیں جواب دیتا ہوں. آدمی چلا جائے اور اس کے اوپر نماز فرض ہے اور وہ نماز وہاں جا کے نہیں پڑھ رہا، صحیح ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہو کہ یہ کہہ رہا، تو اس کا جانا کیا فائدہ؟ میں نے یہ کہا. اب سن تو لو، میں تمہیں یہ تو جواب دے رہا ہوں، تم سن تو رہے نہیں، بیچ میں بڑبڑ کرے جا رہا ہوں. انہوں نے حج کی بات نہیں کری. ارے سن تو لو، اب میں تمہیں وہاں کا بھی جواب دے رہا ہوں. کیا نماز اس پہ وہیں جا کے فرض ہوئی تھی؟ نمازیں یہاں فرض نہیں ہے. نماز تو یہاں بھی فرض ہے اور وہاں بھی فرض ہے. تو وہاں کی بات کریں نا، میں نے وہاں ہاں میں وہاں کا بتا رہا ہوں. تم وہاں کا مقام جو ہے نماز پڑھنے کا اور ہے، یہاں کا مقام جو ہے، یہاں کا رتبہ اور ہے، وہاں کا مقام اور ہے. وہاں نماز پڑھے گا اگر جماعت کے ساتھ میں پڑھے گا تو وہاں کا ثواب زیادہ ہے، یہاں کا ثواب وہ نہیں ہے. اب رہی بات ان امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو ان امام کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں. جو اللہ اور اس کے محبوب کا گستاخ ہے ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں. آگئی بات نہیں سمجھ گئے؟ اب نہ تم مانتے نہیں تو پھر کیا چل رہا ہوں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو تمہارا کیا ہے وہاں؟ تمہارا کیا ہے وہاں؟ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا کہ اگر نماز نہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگا؟ لکھا ہوا دکھاؤ تو لکھا ہوا تو دکھاؤ کہیں. ارے ہم جاتے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، ہم جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے، ہم جاتے ہیں وہاں قربانی کرنے کے لیے، ہم جاتے ہیں صفا مروا توڑنے کے لیے، ہم جاتے ہیں کعبے کا طواف کرنے، ہم جاتے ہیں شیطان کی کنکری ماننے، جو ارکان حج ہے وہ ادا کرنے. تم جیسے اگر وہاں کافر قابض ہو گئے تو کیا ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے اور نماز نہ پڑھیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا؟ یہ لکھا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا کہ اگر یہاں کے کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی تو حج نہیں ہوگا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ تمہارا فائدہ ہے کیا؟ پھر حج کیسے ہو گیا تمہارا؟ ابھی تو آپ ابھی کہہ رہا ہوں تو کیسے کہہ رہے ہو؟ بتاؤ، لکھا دکھاؤ کہاں ہے؟ تمہاری زبان لکھا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے تو کافر کے پیچھے نماز ہو کیسے جائے گی؟ کافر کے پیچھے نماز ہو کب جائے گی مسلمان کی؟ ہم مسلمان ہیں، تم وہ کافر ہیں. بھی تو کافر ہو گیا تو کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب مکے میں کیا کعبہ جو ہے وہ کافر، مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ، تو کیا وہ کافروں کا ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے سامعین حضرات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے معاذ اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم جاتے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے نہ، ہمارے نزدیک تم کافر ہو. ہمارے نزدیک جو امام ہے وہ کافر ہے، جو وہاں امام ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کا گستاخ ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نبی کو یہ کہے کہ نبی کریم جیسا جانور اور پاگلوں جیسا ہے معاذ اللہ، تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. سنو اللہ کے رسول کے گستاخ کون ہے اور کون نہیں ہے یہ تو کل حشر کے میدان میں پتہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ارے کتابوں میں چھپا ہوا نہیں، آج ہی چھپا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں، آج ہی چھپ رہا ہے. تو تمہیں بھی اور مجھے بھی نہیں سامنے ہے. ارے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا 72 دوستی ہوں گے.
ہاں انشاءاللہ وہ پتہ چل جائے گا کون جنتی ہم ہی تو ہے وہ. تم 72 اس لیے بنو گے, ہم میں سے نکلو گے, سب دوستی ہوگے, سب ہم میں سے تو نکل رہے ہو تم. پہلے اہل سنت و جماعت سے سب, کوئی بھی اس طریقے کا کوئی نہیں تھا. تو یہ تمہارا دعویٰ؟ ہاں ہمارا دعویٰ ہے یہ, ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. کیونکہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا, ہاں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تو لو, بڑبڑ کیوں کرتے ہو بیچ میں, منافق کو بھی بڑبڑ کرتے ہو کر دینا پکارا بیچ میں. کس نے منافقوں کو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے داڑھی پکڑ پکڑا کے نکلوایا. جاہل صاحب ہو کہاں؟ مسجد نبی سے, مسجد نبی سے نکلوایا ہے منافقوں کو. تمہیں 575 کو نکلوایا مسجد نبی سے. لسٹ بنا کے دی ایک صحابی کو, مگر ان کا ظاہر نہ کیا, مگر تمہاری 475 کو مسجد نبی سے داڑھی پکڑ پکڑ کے نکالا ہے. ہو کہاں, ہو کہاں تم؟ اور ایک منافق کو کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا تھا, وہیں قتل کرایا ہے. تم ہو کہاں؟ ارے سنو تو صحیح ہے, وہ منافقوں کے ساتھ کچھ نہ کیا جی. یا تو تم خود اپنے منہ پہ تماچا مارو, یا تو تم منافق ہو یا دوسروں کو منافق کرو. یہ تو جب یوٹیوب پر جائے گی تو کون کس کے منہ پہ تماچا مارے گا, اور جب تمہارے پاس فون آئیں گے تو ان کا جواب دینا. ان کا جواب دینا, تمہارے پاس فون آئیں گے کہ کون منافق ہے. منافق تم پکے ہو, تم کسی سوال کا میرے جواب نہیں دے رہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہو, اور تمہارے پاس دعوے ہیں, سب دلیل کچھ نہیں ہے. کون پکا منافق ہے پتا چلا ہوا ہے سب. ارے تمہاری دیکھو, چھپی بات وہ ہوتی ہے, چھپی ہو. تمہاری کتابوں میں آج نبی کی گستاخیاں موجود ہیں, تم نبی کے گستاخ ہو, نبی کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو. نبی کو کا علم جانوروں پاگلوں جیسے تم بتاتے ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تم سے بڑا گستاخ کون ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو میں قتل کر دوں تو پکڑ دو گے. پڑھو حفظ الایمان کتاب, حفظ الایمان کتاب پڑھو, پڑھو حفظ الایمان کتاب, پڑھو حفظ الایمان کتاب, حفظ الایمان کتاب پڑھو. تمہارے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے, احمد رضا خان کو تمہارے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے. ارے تمہارے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے, تو احمد تمہارے تھانوی کی لکھی ہوئی ہے وہ تیار نہیں ہو. ارے تمہارے تھانوی کی لکھی ہوئی ہے حفظ الایمان. ہم اپنے اکابر کی ہر بات کو مانتے ہیں, اپنے اکابر کے مسلک پر چلتے ہیں, تبھی تو مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں, سچے عاشق ہیں, اور تم جو ہو نبی کے گستاخ ہو. یہ تمہاری کتابوں میں آج بھی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں. وہ تو پتہ چل جائے گا. ارے آپ پتہ چل رہا ہے, کتابوں میں بھری ہوئی آج ہی چھپ رہی ہیں کتابیں, چھپی تھوڑی ہیں. آج بھی تم نبی کا علم جانوروں پاگلوں جیسا مان رہے ہو, اور نبی کے بعد میں دوسرا نبی پیدا ہونا مان رہے ہو, اور شیطان کو علم نفس ثابت تم مان رہے ہو, اور نبی کو علم غیب ماننا ہو تم شرک. تو تم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ پکے کافر ہو تم. ارے رکھوں گا تو جب اپنے پاس, جب تم کو جانتے ہو, جب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, تو آج کے بعد میں تبلیغ مت کرنا. جو جانتے ہو وہ تبلیغ کرنا. تمہارے پاس نماز کو تم نہیں جانتے, نماز کا تم مجھے جواب نہیں دے پائے, تو تم کیا تبلیغ کرو گے؟ تم کیا تبلیغ کرو گے؟ اگر کوئی تم سے غسل کے طریقے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ غسل میں کیا فرض ہوتے ہیں؟ اچھا غسل میں فرض کیا ہوتے ہیں؟ اے علامہ صاحب, غسل میں فرض کیا ہوتے ہیں؟ 10-20 تو دوں گا. ارے کتنے فرض ہوتے ہیں بتا ذرا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں. یہ دیوبندی مناظر ہیں, دیکھیے یہ دیوبندوں کے مناظر ہیں. بتائیے کیا فرض ہوتے ہیں, کیا فرض ہوتے ہیں غسل میں 10-20 تو دوں گا نا. ارے کیا فرض ہوتے ہیں غسل میں, بتاؤ تو ذرا. تم سے نماز میری سنتوں کا طریقہ بتا دے گا. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, 10-20 ہو دوں گا نا. جاہل صاحب ایسا ہے, جو کام کرتے ہو وہی کام کرتے رہو, اور اپنی جو یہ ماتا کھچ رہا ہو نا, یہ سر اٹھا بیٹھی جو کرتے ہو کرتے رہو. تمہاری نماز قبول تھوڑی ہوگی. پہلے تمہیں نماز فرض نہیں ہے, تمہیں توبہ کرو. پہلے توبہ کرو, پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیونکہ تم جس میں تبلیغ جماعت کو تم جا رہے ہو, تبلیغ جماعت کو خود تمہارا الیاس کندھالی بھی کہہ رہا ہے کہ میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں. سنو کہ میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک صلاۃ ہے, مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تحریک صلاۃ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں. مجھے تو ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے. تم جیسے بندر پیدا کرنے تھے اسے, کہ جھومتے رہو, بھوریے بستر باندھ رہے سر پہ نا, اور پھرتے رہو گھر ڈگر ڈگر ایسی کہ صاحب ہم دین کا کام کرتے پھر رہے ہیں, دین کا کام کرتے پھر رہے ہیں. خود یاد کچھ نہیں, کلمہ تک کا یاد نہیں ہے, دین کا کام کرتے پھر رہے ہیں. سمجھے نا؟ بتاؤ غسل میں فرض کیا ہوتے ہیں, جلدی بتاؤ. کہاں گئے؟ بھاگ گئے دکھیں صاحب, بھاگ گئے چلے گئے.